ناظرین، برین اسکین کے دوران مرنے والے پیشنٹ ایک 87 سال کے کینیڈین نیشنل تھے جن کو ایپیلیپسی نام کی ایک بیماری تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جاتے تھے اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز ان کی برین ویوز کو مانیٹر کرنے کے لیے EEG پرفارم کر رہے تھے۔ EEG یعنی الیکٹرو انسیفلوگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں برین میں چلنے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 1 درجن کے قریب الیکٹروڈز کو پیشنٹ کے سر پر چپکایا جاتا ہے جو برین سیل سے پروڈیوس ہونے والے الیکٹریکل چارجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر اسکرین پر شو کرتا ہے۔ اب اس ٹیسٹ کے ریزلٹ سے ڈاکٹرز کو کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم برین ایکٹیویٹی کا کانسیپٹ سمجھ لیں۔ انسان کے برین میں 100 ارب سے بھی زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں۔ یہ نیورونز ہمارے نروس سسٹم کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں جن کا کام برین کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ میسج اصل میں ایک الیکٹریکل چارج ہوتا ہے جو برین کے ایک حصے کے نیورونز بھیجتے ہیں اور دوسرے حصے کے نیورونز یہ الیکٹریکل چارج ریسیو کر کے اس میسج کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر باڈی پارٹ کو کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کا سگنل دیتے ہیں۔ برین میں ہر وقت اتنے زیادہ پروسیس ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بے شمار الیکٹریکل چارجز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں۔ ان الیکٹریکل چارجز کے موو کرنے سے ویوز کا ایک پیٹرن بنتا ہے جن کو برین ویوز کہا جاتا ہے۔ برین ویوز کا یہ پیٹرن ہر ایک کام کے لیے الگ الگ ہوتا ہے جن کو میڈیکل سائنس نے الگ الگ نام بھی دے رکھے ہیں۔ ابھی تک میڈیکل سائنس 5 قسم کی برین ویوز کو پہچان سکتی ہے جن کو الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا اور تھیٹا ویوز کے نام دیے گئے ہیں۔ الفا برین ویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی فریکوینسی 8 سے لے کر 12 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں یہ ویو 8 سے لے کر 12 مرتبہ تک بنتی ہے۔ ہمارا برین الفا ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہمارا دماغ بالکل ریلیکسڈ ہوتا ہے، ٹھیک اس وقت جب ہم صبح نیند سے اٹھتے ہیں اور اپنے بیڈ پر ہی لیٹے لیٹے ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر الفا ویوز تب بھی پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم یوگا پریکٹس کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں بیٹا ویوز کے بارے میں۔ بیٹا ویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس کی فریکوینسی 12.5 سے لے کر 30 ہرٹز تک ہوتی ہے اور یہ تب پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم اچھی طرح جاگ جاتے ہیں اور اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا ویوز تب بھی پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز پر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گاما ویوز کی فریکوینسی 25 سے لے کر 140 ہرٹز تک ہوتی ہے اور یہ تمام برین ویوز میں سب سے زیادہ فریکوینسی والی ویو ہوتی ہے۔ ہمارا برین گاما ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کسی انتہائی کمپلیکس قسم کے کام کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی مشکل ترین پرابلم کا منٹوں میں سولوشن نکال لیتے ہیں، اس کے پیچھے گاما ویوز ہی ہوتی ہیں۔ ڈیلٹا ویوز کی فریکوینسی تمام برین ویوز میں سب سے کم ہوتی ہے۔ ان کی فریکوینسی صرف 0.5 سے لے کر 4 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ ڈیلٹا ویوز ہمارے برین میں ڈیپ سلیپ کے دوران پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب ہم بہت گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلٹا ویوز ہماری باڈی میں کئی ہارمونز پیدا کرتی ہے، خاص طور پہ گروتھ ہارمون۔ یہ ویو زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ڈیلٹا ویوز بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں تھیٹا ویوز کے بارے میں۔ تھیٹا ویوز کی فریکوینسی 4 سے لے کر 7 ہرٹز تک ہوتی ہے اور یہ کسی بھی چیز کو میمورائز کرنے، نیو اسکلز سیکھنے اور ڈے ڈریمنگ کے دوران برین میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب ہم ان برین ویوز کی بیسکس جان چکے ہیں تو اب ہمیں اس پیشنٹ کے برین اسکین کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ گاما ویوز کی فریکوینسی 25 سے لے کر 140 تک ہوتی ہے۔ اسی رینج کے اندر ایک اور رینج بھی ہوتی ہے جو 30 سے لے کر 100 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور برین اس خاص فریکوینسی کی گاما ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہم اپنی میموری کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم لائف کے خاص ایونٹس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔
ڈاکٹرز نے اس کینیڈین پیشنٹ کی موت کے وقت ان کے برین میں بہت زیادہ گاما ویوز نوٹس کی، جو کہ خاص طور پہ اس رینج میں آ رہی تھیں جب انسان اپنی لائف کی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سائنسدانوں نے مرتے وقت لوگوں کی برین ایکٹیویٹی کو نوٹس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح ان کو ریکارڈ نہیں کر پائے۔ لیکن اس کینیڈین پیشنٹ کے کیس میں موت سے پہلے اور حتیٰ کہ موت کے بعد بھی چند منٹوں تک ان کی زندگی کی اچھی اور بری یادیں ان کے سامنے آئی تھی۔ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے مرنے والے پیشنٹ کی گاما ویوز کو 2016 سے 2022 تک یعنی پورے 5 سالوں تک اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور پھر یہ رزلٹ نکالا کہ مرتے وقت انسان اپنے لائف ایونٹس کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اور ریسرچرز کی اس فائنڈنگ کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ان کی فائنڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے ان پیشنٹ سے بھی رابطہ کیا گیا جو کسی بیماری کی وجہ سے مرتے مرتے بچے تھے، یا پھر کچھ ایسے پیشنٹس جن کو لاسٹ مومنٹ پہ ہاسپٹل پہنچا کر ان کی جان بچا دی جاتی ہے۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے سامنے جیسے کسی نے ان کی لائف کا فلیش بیک چلا دیا ہو۔ یہ ایکسپیرینس کسی ایک دو لوگوں نے فیس نہیں کیا، بلکہ کئی لوگوں نے اسی قسم کا جواب دیا تھا۔ ڈاکٹرز اور ریسرچرز نے 2016 سے لے کر اس برین اسکین کو پبلک اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو وہ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور انسان کا بھی مرتے وقت کا برین اسکین اس کینیڈین پیشنٹ کے اسکین سے میچ کرنا چاہتے تھے، لیکن تاحال وہ اس کام میں ناکام ہی رہے۔ اب کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس صرف ایک شخص کا ہی مرتے وقت کا برین اسکین ہے، اسی وجہ سے ان کی یہ فائنڈنگز کافی کنٹروورشل بھی ہے۔ ڈاکٹرز نے ریسرچ پیپرز میں یہ بھی لکھا ہے کہ کینیڈین پیشنٹ آلریڈی ایک بیماری سے گزر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت دوائیاں بھی لے رہا تھا۔ یہ دوائیاں بھی برین ایکٹیویٹی کو آلٹر کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے رزلٹ میں فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ایک فلیش بیک چلتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو جس نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے، مرتے وقت اس کے سامنے ویسی ہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی، اور ظاہر ہے جس نے برے کاموں کا راستہ چنا ہوگا اس کے سامنے فلیش بیک بھی ویسا ہی آئے گا۔ ناظرین، ڈاکٹرز کی اس پیور سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔